According to each chapter, this was all about the Christianity. Now let us start about the Islam. Islam basically originated from Arabia. Arabia is a peninsula of West Asia. Sorry, it is basically a desert which is not suitable for agriculture. Thus, the Arabs migrated to fertile lands and settled in places where water was available. Such places were Makkah and Medina. In the beginning, Arabs worshipped many objects of nature like stones, trees, and streams to gods as gods. Kaaba was considered to be one of the most important religious places. हुआ ये कि अरब जो है इस्लाम जो है अरब से फैलना शुरू हुआ। अरब ये एक पेनिनसुला है, एक छोटा सा हिस्सा है एशिया का, और यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी। अरब में ज़मीन खेती बाड़ी के काबिल नहीं है, और सारे अरब में सिर्फ दो ही जगह थे जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी था, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पानी होना ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत पानी अगर कहीं था तो वो मक्का और मदीना में था। तो इसलिए सारे अरब से लोग जो है मक्का और मदीना में आकर रहना बसना शुरू किए। शुरुआत में क्या है, अरब में लोग बहुत सी चीज़ों को अपना खुदा मानते थे। झाड़ों को, पत्थरों को, तमाम चीज़ों को अपना खुदा मानते थे। और जो काबा था वो उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम, सबसे ज़्यादा बड़ी जगह थी, सबसे मुक़द्दस जगह उनके नज़र में। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 570 C at Makkah. His parents were Abdullah and Amina. He lost his parents during his childhood and was brought up by his uncle. He was a shepherd in the beginning and later started visiting Mecca and Syria for business purposes. In Mecca, he was introduced to a rich widow by name Khatija and was employed by her. Later, he married her. They had 2 sons and 4 daughters. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam traveled to different places for textile business, he came across the principles of Christian and Jewish religion. He started the social and cultural shortcomings of Arab people. After Paygambar achieved enlightenment, he was called as the messenger of God by the people. Soon his principles became very popular among the people and many became his followers. When he was in deep meditation, he used to share his message with his disciples. They were considered as the message of the God by his followers. Such collection of messages were compiled and published later. This is known as the Holy Book of Quran. What happened? हुआ ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए 570 कॉमन इरा में सी में। उनके वालिदैन जैसे हम जानते हैं कि बीबी आमिना और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन हैं, और उनके वालिदैन का उनके वालिद मोहतरम तो आका के वालिद मोहतरम तो विलादत से पहले इंतकाल कर गए, यानी हमारे नबी के वालिद हमारे नबी के पैदाइश से पहले इंतकाल कर गए। हमारे नबी के वालिदा भी हमारे नबी के बहुत कम उम्र में इंतकाल कर गए। तो आपकी परवरिश आपके चाचा ने की। शुरुआत में आप बकरियां भी चराया करते थे, और जैसा थोड़ी उम्र बड़ी हुई तो आप तिजारत के सिलसिले से आप सीरिया गए और मक्का और सीरिया गए। ठीक है। इसी दौरान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान आप लेकर तिजारत के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गए। वापस आने के बाद आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। उनसे आपको 4 बेटियां, 2 बेटे तवल्लुद हुए। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सिलसिले में अलग अलग मुकामात का सफ़र किया करते थे, जिसके दौरान आका अलैहिस्सलाम ने क्रिश्चन के बारे में और यहूदियों के बारे में उन्हें जानकारी मिली। He started meditating deeply for long hours on Mount Hira. उसके बाद हुज़ूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक हिरा जो एक पहाड़ है मक्का में, उस पर जाके मुराक़बा करना शुरू किया। यानी मुराक़बा के मतलब आंख बंद करके अल्लाह ताला की याद करना, वो करना शुरू किए। बहुत कभी सारा दिन बैठ जाते, कभी 2 दिन बैठ जाते। इस तरह से मुराक़बा करना शुरू किए।
اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا تو حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ خود ایک خدا ہے۔ تم سارے لوگ مکہ شہر کے سارے لوگوں کو آپ نے جمع کر کے کہا اے مکہ والے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو خدا مانو، اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ساری لوگ بتوں کی، پرندوں کی، پتھروں کی، سورج کی خدائی چھوڑ کر اللہ کو خدا مانو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانا شروع کیے، جنہیں صحابی کہا کرتے ہیں۔ When he was in deep meditation, he used to share his messages with his disciples. جب اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیتوں کا نزول شروع کیا۔ اور قرآن شریف کی آیت کا نزول کب ہوتا؟ جب قرآن شریف کی آیت نازل ہونا ہوتی تو آقا علیہ السلام ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے، یعنی مراقبہ کرتے، یعنی آنکھ بند کر کے مراقبہ شروع کرتے۔ تو جب مراقبہ کرتے تو ایک آیت نازل ہوتی، تو اس کے بعد وہ نازل ہوئی آیت آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے سناتے، یعنی صحابہ کو پیغام دیتے۔ یہ تمام آیتیں جو نازل ہوئی، ان تمام کو جب کلیکٹ کیا گیا تو وہ ایک کتاب بنی جس کا نام قرآن ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ Later, پیغمبر started preaching his principles in مکہ۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے سارے مکہ شہر میں اپنی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا، اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام نے بھی آقا علیہ السلام کی تعلیمات شہر مکہ میں پھیلانا شروع کیے۔ When پیغمبر opposed polytheism strongly، جب آقا علیہ السلام ایک سے زیادہ خدا کو ماننے کی جو تعلیمات کو رد کرنا شروع کیے، یعنی ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جب اس کا رد کرنا شروع کیے، he enraged the people of Makkah, conspired to murder him۔ یعنی پیپل آف مکہ کیا کرے، مکہ کے لوگ کیا کرے، ان کے دشمن بن گئے اور انہیں قتل کرنے کی سازشیں رچنے لگے۔ جب سرکار اس بات کو رد کرنے لگے کہ ایک خدا کے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو مکہ کے شہر میں رہنے والے جو لوگ تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، وہ لوگ آقا علیہ السلام کے قتل کے ارادے رکھنے لگے۔ بیکاز آف دیٹ ہی ٹریول فرام مکہ ٹو مدینہ، اور اس وجہ سے سرکار جو ہے شہر مکہ سے مدینے میں ہجرت کرے۔ when he became aware of this in common era 622، جب آقا کو معلوم ہوا کہ مکہ کے شہر کے تمام لوگ جو کافر ہیں، جو اسلام نہیں لائے، وہ لوگ جب سرکار کے قتل کے ارادے رکھ رہے ہیں، تو سرکار اللہ کے حکم سے، ہمارے نبی اللہ کے حکم سے مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اسے ہم ہجرت کہتے ہیں، this we call as ہجری ارا۔ اور وہ سال جس سال سرکار ہجرت کرے اسے ہم ہجری سال ہجری ایئر کہتے ہیں، ہجری ارا، اور اسی تاریخ سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ ہمارا ہجری جو سال ہے، اسلامی سال، اسی تاریخ سے شروع ہوتا ہے جس تاریخ کو سرکار مکہ سے مدینہ تشریف ہجرت کر گئے۔ The people of Medina welcomed him and followed his principles۔ مدینہ میں سرکار جب تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ آپ کا استقبال کیے، آپ کو ویلکم کیے اور آپ کے تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیے۔ After 8 years there was a war between Makkah and Medina۔ اور جب سرکار مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے 8 سال کے بعد مکے کے لوگوں نے مدینے کے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو اس کے بعد ایک جنگ ہوئی۔ پیغمبر came back to مکہ۔ اس کے بعد اس جنگ میں سرکار کو کامیابی نصیب ہوئی، سرکار کے صحابہ کو کامیابی نصیب ہوئی، سرکار کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیاب ہوئے، اور اس کامیابی کے ساتھ سرکار اپنے 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ شہر واپس تشریف لے آئے۔ The people of Makkah accepted his teaching۔ اس کے بعد جب سرکار 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ کو فتح کر کے تشریف لائے تو بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ Finally they became the followers of religion propagated by پیغمبر gradually his principles spread all over the Arab region۔ اس طرح سرکار کی تعلیمات سارے سعودی عرب میں پھیلنا شروع ہوئے۔